قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لانچ اسٹیٹ ود AR صدیقی۔ عالمی یوم مزدور 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگو کے محنت کشوں کے جد و جہد کو یاد کرنا ہے۔ انسانی تاریخ میں محنت و عظمت اور جد و جہد سے بھرپور اس ادارے کا دن 1 مئی کہلایا جاتا ہے۔ 1886 میں شکاگو میں سرمایہ دار طبقے کے خلاف اٹھنے والی آواز، اپنا پسینہ بہانے والی طاقت کو خون میں نہلا دیا گیا، مگر ان جان نثاروں کی قربانیوں نے محنت کشوں کی توانائیوں کو بھرپور کر دیا۔ مزدوروں کا عالمی دن کارخانوں، کھیتوں، کھلیانوں، کانوں اور دیگر کارگاہوں میں سرمایہ کی بھٹی میں جلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے، اور یہ محنت کش انسانی ترقی اور تمدن کی نشانی اور عظمت کا استعارہ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جاتے ہیں کہ آج ہم لیبر ڈے جو پوری دنیا میں اکراس دا گلوب منایا جاتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب کارل مارکس نے سوشلزم اور کمیونزم کا ایک کانسیپٹ دیا اور اس کے بعد آوازیں اٹھی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف، اور اس کے بعد لیبر یونینز اور سوشلسٹ پارٹی، سوشلسٹ کانگریس وجود میں آنا شروع ہوئی، اور تقریباً جو 19 سینچری کے آغاز سے یہ تحریک شروع ہو چکی تھی۔ لیکن سب سے پہلے، کیونکہ ہمارا آج سے مقصد صرف لیبر کے حوالے سے ہے، تو اس سے پہلے یہ تحریک جو ہے اپنے جوبن پہ شروع ہو چکی تھی۔ 1855 میں یہ سب سے پہلا جو واقعہ ہوا تھا لیبر کا، اس حوالے سے کہ لیبر اس سے پہلے جو ہے 1855 سے پہلے 18 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا، جبکہ ان کی اجرت جو ہے انتہائی قلیل ہوتی تھی، جس سے 2 وقت کی روٹی وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پورے نہیں کر پاتے تھے۔ اور جو تمام انکم ہے، کیونکہ صنعتی انقلاب آ چکا تھا، جتنی ساری انکم تھی جو فیکٹری سے کماتا تھا مالک، مل مالکان یا فیکٹری مالکان، وہ اپنی جیب میں چلا جاتا تھا۔ ٹیکس بھی اس طرح کا نظام نہیں تھا جو آج ٹیکس جو ڈیولپڈ کنٹریز میں جو ہے 30% 40% ٹیکس کے ذریعے پھر وہ اپنے عوام کو دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، مزدور کو دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو 1855 میں 21 اپریل کو سب سے پہلے مزدوروں نے احتجاج کیا، ہڑتال کیا۔ کہاں پر؟ وکٹوریا آسٹریلیا میں جو سٹون میسنز ہیں انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ مختلف ٹائم پہ اس چیز کو ہڑتالیں کی گئیں، مزدوروں نے کیا۔ لیکن اس کو جو امپیٹس یعنی کہ تیزی آئی وہ 1880 میں آیا، وہاں پر بھی مختلف دور پہ احتجاج ہوئے۔ لیکن سب سے بڑا جو واقعہ ہوا وہ شکاگو ایلونائی میں ہوا، جس کی وجہ سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ایلونائی میں ایک ہے مارکیٹ تھا، وہاں پر جب مزدوروں نے ہڑتال کیا اور انہوں نے کہا کہ اتنے لمبے آورز ہم نہیں کریں گے، اور ہمارے دوسرے بھی مطالبات آتے، مین مطالبات یہ تھا کہ 8 گھنٹے آپ جو ہے نا ہم سے کام لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ وہاں پر کسی شر پسند نے ایک بم جو ہے وہاں پھینکا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچی، اور پھر پولیس والوں نے فائر کیا۔ وہاں پر تقریباً 7-8 پولیس والے بھی ہلاک ہو گئے، اور اس کے علاوہ 6-7 مزدور بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں پولیس والے اور مزدور بھی زخمی ہوئے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، جو کہ 1 مئی 1886 میں شروع کیا اور 4 مئی 1886 تک چلتا رہا۔ لیکن جو سیلیبریشن ہوا، جو 2nd انٹرنیشنل مارکسٹ سوشلسٹ کانگریس ہے، اس 1889 میں ڈکلیئر کیا کہ ہم 1 مئی کو سیلیبریٹ کریں گے، اور پوری دنیا میں اس کو ہم پھیلائیں گے کہ اس کو مزدور اس دن کام نہیں کریں گے اور ہڑتال کریں گے اور اپنے رائٹس لینے کی بات کریں گے، اس کے علاوہ جو 8 گھنٹے اجرت کے حوالے سے۔ بہرحال اس کی ہسٹری لمبی ہے۔ پھر 1894 میں بھی اس طرح کا فساد ہوا، اور پھر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وکٹوریا میں ہوا تھا، یہ چیز ٹریول کر کے امریکہ میں گئی، اور امریکہ کیونکہ اس وقت ایمرجنگ پاور تھا دنیا میں، تو وہاں پر پھر ساری ایکٹیویٹی ہوئی۔ اور امریکہ میں ایک مزے کی بات ہے، میں ہسٹری بتا دوں کہ جو 1 مئی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر چھٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اکراس دا گلوب یہ جو ہے 1 مئی لیبر ڈے ہے لیکن چھٹی ہو۔
اس حوالے سے زیادہ تر اکراس دا گلوب جو ہے وہ لیبر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ممالک وہ سیلیبریٹ نہیں بھی کرتے، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو سیلیبریٹ یا کمموریٹ کرتے ہیں لیکن وہ 1 مئی کو نہیں کرتے۔ امریکہ یا نارتھ امریکن بلکہ کنٹریز جتنے بھی ہیں، کینیڈا اور جس میں امریکہ بڑے ممالک ہے، اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ساتھ پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ 1 مئی کو نہیں کرتے، بلکہ پہلا جو سوموار، پیر، منڈے ہوتا ہے وہ ستمبر کا، اس میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک اور ہسٹری بتاتا چلوں کہ جو یورپ میں یہ جو 1 مئی ہے وہ آغاز ہوتا تھا سمر سیلیبریشن کا، اسی چیز کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے 1 مئی بھی کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو سیلیبریشن کے ساتھ کچھ ایسے ممالک ہیں جو آج بھی 1 مئی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے یا کمموریٹ نہیں کرتے، جس میں مصر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے 1-2 ممالک ہیں۔ لیکن اس کو جو امپیٹس ملا ہے، اس کو طاقت ملی ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی یا سوشلسٹ پارٹیز نے اور ان کی لیبر یونینز نے پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ جو 19 سینچری کے آغاز سے ہی جہاں جہاں سوشلسٹ اور کمیونزم کا زور تھا، سوویت یونین جب بنا وہاں پر اس کو زور ملا، وہاں پر اس کو طاقت ملی، اور اس کے بعد ایسٹرن یورپ اس میں شامل ہوا۔ مختصر یہ کہ آج پورے دنیا میں جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے وہ اس شکاگو کی یاد میں، مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے، ان کی سٹرگل کو منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا، اور آج پوری دنیا میں 8 گھنٹے سے زیادہ کا کام آپ نہیں مزدوروں سے لے سکتے۔ یہ ان کی سٹرگل کی وجہ سے ہوا، ادر دین دوسرے بینیفٹس جو ملے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میں مسئلہ تو آپ کو بتا دیا، اس کے حوالے سے جو مطالبات بھی وہ بھی آپ کو بتایا، پھر احتجاج جو ہوئے ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہوئے تھے، اور اس کو پھر روکا نہیں جا سکا، پھر ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا۔ اب اسلام کا جو نظریہ معیشت ہے، اگر ہم اس حوالے سے کریں، اور آج کے دور میں کیا مزدوروں کو پوری دنیا میں وہ انصاف مل رہا ہے، وہ ان کو سوشل جسٹس مل رہا ہے، وہ ان کو فائنینشیل جسٹس مل رہا ہے جس کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، تو میرے حساب سے آج بھی اکراس دا گلوب کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارہ نظام نے اپنے جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور مزدوروں کو وہ رائٹس جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ یہ میں آخر میں انالیسس یا کنکلوژن میں بتاؤں گا کہ آپ کیا اسٹیپ آج بھی لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اسلام کا کانسیپٹ بھی جو کہ 1400 سال پہلے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ بڑا کلیئر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے جو ہیو اور ہیو ناٹ کا ڈفرنس ہے وہ کم کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ وہ سرور 2 کونین ہیں، بادشاہت بھی ملی، خلافت بھی ان کو ملی، لیکن انہوں نے اسی طرح زندگی گزاری جس طرح صحابہ کرام اور دوسرے افراد اس دور میں گزار رہے تھے۔ باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، معاشرت، تمام سماج حوالات ایک جیسے تھے، اور پھر اسی چیز کی کنٹینیوشن آپ دیکھ لیں خلفاء راشدین میں بھی بالکل اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کیا، اور بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب آئے تو انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان دیا تھا، جب اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جب ان کو پورا نہیں ہو رہا تھا اور وہاں پر کچھ اناج زیادہ استعمال کیا ان کی زوجہ محترمہ نے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پورا نہیں پڑا تھا تو منگوایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی جائے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو کہ ہمارے سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے سارا کچھ دیا جس کی وجہ سے مزدور اور جو سرمایہ دار ہے اس کا ڈفرنس کم ہو سکے، جس طرح صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا نظام رائج کیا، اور پھر جو خلفاء راشدین تھے بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اپنے خلفاء کو مختلف گورنرز بنائے مختلف صوبوں کا، تو ان کو ہدایت دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ساری چیزیں باضابطہ لکھ کے بھیجی جاتی تھی کہ آپ نے جو ہے نا سوتی کا کپڑا پہننا ہے، آپ نے چھنا ہوا آٹا جو ہے نا نہیں استعمال کرنا، اس طرح کی، اور پھر
پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کیا. انہوں کو کوئی پروٹوکول کلچر نہیں ہوگا. آپ کے دروازے کھلے ہوں گے تاکہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان آپ تک پہنچ کے اپنے مسائل کا ذکر کر سکتا ہے. تو اسلام نے اتنا سادہ نظام دیا. پھر اسلام نے سود کو حرام کیا. سود کا پیچھے مقصد یہی تھا کہ اس وقت سود خوری ہوتی تھی، اور سود خوری میں غریب کو غریب تر کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ غلام کر لیا جاتا تھا. زبردستی کی جو لیبر ہے اس کا خاتمہ کیا گیا تھا. اس کے پیچھے پورا ایک کنسپٹ تھا سود کو حرام کرنے کا، جو کہ انفارچونیٹلی اس سرمایہ دار نظام نے آج تک ختم نہیں کیا. جبکہ ہمارے پاس، اسلام کے پاس ایک بڑا واضح انصاف کا نظام، انصاف معیشت کا، انصاف کا نظام موجود ہے. اگر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں تو ہم نہ صرف فلاح پا سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم عدولی ہم اس سود کی وجہ سے کر رہے ہیں اس سے بھی باز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس یوم مزدور کے حوالے سے آخر میں یہ ضرور بتاتا چلوں گا کہ اس کی ہسٹری میں جو ہے اگر جائیں تو سب کانٹیننٹ میں یہ تقریباً جو ہے 20 سینچری کے 1920 غالباً 1923 میں یہاں پر اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو کسان مزدور پارٹی ہے انہوں نے اسٹرگل کی، اور پھر اس وقت سے یہ یوم مزدور بنایا جا رہا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو پاکستان میں پہلے یہ لیبر ڈے میں چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ 1972 میں جو ہے وہ ایک آرڈر کے ذریعے اس لیبر ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا، جو کہ آج تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تھا مختصر بیان with regard to celebration of 1 مئی لیبر ڈے. اس کے علاوہ لیبر ڈے کو مئی ڈے بھی کہا جاتا ہے، ورکرز ڈے بھی کہا جاتا ہے. اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جانے سے پہلے کہ میرے آپ ولاگ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے جو ولاگ ہے آپ کو ریگولر ملتے رہیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.